اصل مخرج سے ادا کرنے پر وہ محنت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے۔ وہ بچہ جو اچھے مضامین میں محنت کر کے اچھے مارک لا سکتا ہے، نمبر لا سکتا ہے، اگر محنت کرائی جائے تو وہ اچھی طرح قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیا ذہن میں کمی ہے؟ یا ہماری طرف سے کمی کی بات ہے؟ جو جس طرح سے پڑھنا ہے ویسے ہی پڑھا جائے۔ دیکھیے، اگر حروف کی ادائیگی میں فرق پڑ جاتا ہے تو معنی کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے، لوگ اسے محسوس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہے، بڑے قاف سے قل، اس کے معنی ہے آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو چھوٹے قاف سے پڑھ دیا، قل هو اللہ احد پڑھ دیا، تو پتہ ہے کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ آپ کھائیے۔ قرآن کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا عربی زبان میں؟ آپ کھائیے۔ تو کہاں یہ ہے کہ آپ کہیے، اور کہاں یہ ترجمہ ہو گیا کہ آپ کھائیے؟ بتائیے، کوئی ایسا پسند کرے گا کہ قرآن میں ایسی غلطی ہو جائے؟ ایک لفظ ہے وَانْحَرْ، ہا کے ساتھ، اس کے معنی ہے قربانی کیجیے، اور اگر اسے ہا سے پڑھ دیا وَانْحَرْ، تو اس کے معنی ہے آپ ڈانٹیے۔ تو کہاں قربانی اور کہاں ڈانٹ ڈپٹ؟ اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں مل سکتی ہیں۔ اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو اور تلاوت ترتیل کے ساتھ ہو۔ ترتیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن حضرات کی طرح باقاعدہ کھینچ تان کے پڑھا جائے، نہیں۔ ترتیل کا مطلب ہے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو، جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کیا جائے، جہاں ملا کے پڑھنا ہے وہاں ملا کے پڑھا جائے۔ اس طرح سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور زبر زیر میں، پیش میں، ان سب میں اسی لہجے کو